آج ہم بات کریں گے کالی فوس کی۔ ہومیوپیتھک ذرائع میں اس کا ذکر اکثر شدید تھکن اور نڈھال پن کی حالتوں کے لیے ملتا ہے۔ تو آئیے مل کر اس مواد کو کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کب اور کیوں تجویز کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بس ہمت جواب دے گئی ہے، جیسے سسٹم کا کمپریسر ہی بیٹھ گیا ہو؟ یہ ایک بڑی زبردست تشبیہ ہے جو ایک ماخذ میں استعمال ہوئی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ آج کل کے برن آؤٹ کے احساس کو بالکل صحیح بیان کرتی ہے۔ مطلب جب توانائی بالکل ختم ہو جائے اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کالی فوس آخر ہے کیا؟ آئیے سب سے پہلے یہی سمجھتے ہیں ان ذرائع کی روشنی میں۔ اچھا، تو سائنسی زبان میں اسے پوٹاشیم فاسفیٹ کہتے ہیں، اور یہ کوئی باہر کی چیز نہیں، یہ ایک ایسا معدنی نمک ہے جو ہمارے اپنے جسم میں، ہمارے دماغ، اعصاب، پٹھوں اور خون کے خلیوں میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، اور ذرائع کے مطابق ہمارے اعصابی نظام کے ٹھیک سے کام کرنے کے لیے اس کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہومیوپیتھی میں اسے اعصابی ٹونک کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ ان 12 ضروری ٹیشو سالٹس میں سے ایک ہے جن کا تصور ڈاکٹر شوسلر نے پیش کیا تھا، یعنی اسے اعصابی نظام کی ایک بنیادی دوا مانا جاتا ہے، کمزوری دور کرنے اور اعصاب کو آپ کہہ لیں طاقت دینے کے لیے۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں جاتے ہیں اور اس ذہنی اور جذباتی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے کالی فوس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک ماخذ میں ایک 45 سالہ خاتون کی بڑی اچھی مثال دی گئی ہے۔ جب وہ علاج کے لیے آئیں تو ان کا پہلا سوال ہی سب کچھ بتا رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، میں سب کچھ کیسے سنبھالوں گی؟ اور جب ان کی زندگی کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ واقعی ہر طرف سے ذمہ داریوں میں گھری ہوئی تھیں۔ ساس سسر بستر پر، ایک بچہ جسے سنبھالنا مشکل تھا، شوہر شہر سے باہر، اور گھر کے سارے کام، بل ادا کرنا، مطلب ہر چیز، سب کچھ اکیلے ان کے کندھوں پر تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بس ان کی ہمت جواب دے گئی۔ ان کے یہ الفاظ، میں اب یہ چیزیں نہیں سنبھال سکتی، میں واقعی بے بس ہوں۔ یہ ان کی پوری بے بسی کی کہانی سنا رہے تھے کہ اب ان میں مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت بالکل نہیں بچی۔ اور دیکھیں، یہ کیفیت صرف گھریلو حالات تک محدود نہیں ہے۔ ایک اور ماخذ میں ایک بینکر کی مثال ہے۔ سوچیں، ایک شخص ایک تنخواہ پر 4 لوگوں کا کام کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل نچڑ چکا تھا اور بس کام چھوڑنے کا سوچ رہا تھا۔ تو ان مثالوں سے ہمیں جو علامات ملتی ہیں، آئیے ان سب کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تھکن آخر دکھتی کیسی ہے۔ تو ذہنی اور جذباتی سطح پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو شدید تھکن، ایسی تھکن جو دماغ پر چھا جائے، ساتھ میں بے چینی، چڑچڑاپن اور یادداشت کی کمزوری، جسے برین فاگ بھی کہتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ اکثر شرمیلے ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ملنے سے کترانے لگتے ہیں، ان کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ایک پہاڑ جیسا بن جاتا ہے، اور ہاں، رات کو ڈرنا یا برے خواب دیکھ کر اٹھ جانا، یہ بھی اس تصویر کا ایک اہم حصہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی ذہن کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ذہنی تھکن جسم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایک بہت دلچسپ تصور ہے جسے موڈیلٹیز کہتے ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن سے تکلیف بڑھتی ہے اور کن سے آرام آتا ہے۔ تو کالی فوس کی حالت میں کوئی بھی ذہنی کام کرنے سے، فکر کرنے سے یا سردی سے علامات مزید خراب ہو جاتی ہیں، جبکہ آرام کرنے سے، گرمی سے اور ہلکی پھلکی حرکت سے تھوڑی بہتری محسوس ہوتی ہے۔ جسمانی سطح پر دیکھیں تو یہ تھکن کئی طرح سے ظاہر ہوتی ہے، جیسے سر درد، خاص طور پر سر کے پچھلے حصے میں، جو اکثر طالب علموں کو بہت زیادہ پڑھائی کے بعد ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے بے خوابی، یعنی پریشانی اور دماغ کے ہر وقت چلتے رہنے کی وجہ سے نیند کا نہ آنا۔ ہاضمے کے مسائل بھی عام ہیں، جیسے اعصابی تناؤ کی وجہ سے دست لگ جانا۔ لیکن سب سے بڑی اور واضح علامت ہے شدید کمزوری، ایک ایسی کیفیت جسے فالج جیسی کمزوری بھی کہا گیا ہے، جو پورے جسم کو نڈھال کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ ذرائع کے مطابق اس کے استعمال کی 2 اہم شکلیں ہیں۔ ایک ہے بائیوکیمک ٹیشو سالٹ کے طور پر، یعنی کم طاقت میں، جیسے 6X۔ اسے عام طور پر ایک ٹونک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، یعنی عام اعصابی کمزوری کے لیے ایک طرح کی غذائی سپورٹ کے طور پر۔ دوسری شکل ہے ہومیوپیتھک دوا کے طور پر، یعنی زیادہ طاقت میں، جیسے 30C یا 200C۔ یہ تب دی جاتی ہے جب کسی شخص کی پوری کیفیت
ذہنی، جذباتی اور جسمانی علامات کولیفاس کی مکمل پکچر سے میچ کر رہی ہو۔ تو آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل برن آؤٹ کا دور ہے۔ ایسے میں جب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک سادہ سا معدنی نمک تھکن کی اتنی پیچیدہ اور گہری حالت کا حل ہو سکتا ہے، تو یہ ہمیں ذہن اور جسم کے تعلق کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتا کہ یہ دونوں آخر آپس میں کس قدر جڑے ہوئے ہیں؟